ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ فلسطین کے غزہ پٹی پر اسرائیلی حملہ کو 19 دن پورے ہو گئے ہیں۔ پچھلے 19 دنوں میں لگاتار غزہ پٹی پر بمباری کر کے اسرائیل بچوں، بے گناہوں، مہیلاؤں اور عام شہریوں کا قتل کر رہا ہے۔ اب تک 5000 سے زیادہ فلسطینیوں کی شہادت ہو چکی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے، انڈین میڈیا بھی بار بار روزانہ یہی کہہ رہی ہے، حماس کا خاتمہ ہو گیا ہے، حماس کا وجود مٹ گیا ہے اور اب فلسطینیوں میں اپنی زمین کے لیے، اپنی آزادی کے لیے اسرائیل سے لڑنے کی صلاحیت باقی نہیں رہ گئی ہے۔ لیکن دوسری طرف کل رات دو بڑی اہم خبر سامنے آئی ہے، یعنی جہاں کہیں بھی زمینی سطح پر اسرائیلی فوج غزہ پٹی کی سرحد میں یا دوسرے علاقوں میں داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے، فلسطینیوں پر حملہ کرتی ہے، تو حماس کے لڑاکوں کی طرف سے بھرپور جواب دیا جاتا ہے اور ایسا جواب دیا جاتا ہے کہ اسرائیل کی آرمی اپنے ہتھیار کو، اپنے جنگی ساز و سامان کو چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہوتی ہے۔ 2 دن قبل بھی ایسی خبر آئی تھی جب خان یونس کے علاقے میں اسرائیلی آرمی نے زمینی سطح پر داخل ہونے کی کوشش کی تھی غزہ پٹی کے علاقوں میں، تو حماس کے لڑاکوں نے پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کیا، گھاٹ لگا کر حملہ کیا اور پھر اسرائیلی آرمی کو اپنا بلڈوزر، اپنا ٹینک چھوڑ کر جانا پڑا۔ وہ تصویر بھی سامنے آئی، یعنی اس ٹینک کی جس کو حماس کے لڑاکوں نے تباہ کر دیا تھا۔ اب پچھلی رات بھی ایسا ہی معاملہ سامنے آیا ہے 2 جگہ۔ پہلا واقعہ ہوا ویسٹ بینک کے جنین کے علاقے میں۔ جنین کیمپ کے علاقے میں اسرائیل کی آرمی نے حملہ کیا، فلسطینیوں کو مارنے کی کوشش کی اور بمباری کر کے 3 فلسطینیوں کو اسرائیلی آرمی نے شہید کر دیا، 2 کو گرفتار کر لیا۔ اس کے جواب میں القسام بریگیڈ کے لڑاکوں نے وہاں جم کر اسرائیلی آرمی کا مقابلہ کیا اور یہ مقابلہ اتنی قوت کے ساتھ تھا کہ اسرائیلی آرمی کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ جنین کے علاقے میں جدھر قبرستان پڑتا ہے ادھر انہوں نے خالی کرانے کی کوشش کی تھی، فلسطینیوں سے ان کا گھر چھیننے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن اسرائیلی آرمی کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ ان کو اپنا بلڈوزر، اپنا ٹینک اور جو دیگر ساز و سامان تھا سب کو چھوڑ کر جانے پڑا۔ اسرائیل کا اخبار ہے i24، اس نے بھی اپنی خبر میں لکھا ہے کہ اسرائیل کی 3 فوجی گاڑیوں کو حماس کے لڑاکوں نے وہاں بھی نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ حماس کے القسام بریگیڈ نے رات یہ بھی دعویٰ کیا کہ اشکیلون کے جنوب میں زکیم کے علاقے سے سمندری راستے کے ذریعے اسرائیلی آرمی نے غزہ پٹی میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن وہاں پر ہمارے لڑاکوں سے اسرائیلی آرمی کی جھڑپ ہوئی ہے، مسلح تصادم جاری رہا اور پھر اسرائیلی آرمی کو پیچھے ہٹنا پڑا، وہ اندر داخل ہونے میں کامیاب نہیں رہی۔ اس کے علاوہ ویسٹ بینک میں ایک اور ایریا ہے جس کا نام ہے فرعون کا چکر یا کہہ لیجیے فرعون کا گول چکر، تو اس علاقے میں بھی اسرائیلی آرمی کی جھڑپ ہوئی حماس کے لڑاکوں کے ساتھ اور وہاں بھی پیچھے ہٹنا پڑا، اسرائیلی آرمی کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ لگاتار یہی کہا جا رہا ہے، بلکہ دھمکی دی جا رہی ہے اسرائیل کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، پوری دنیا میں، کہ اگر اسرائیل کی آرمی زمینی سطح پر آپریشن شروع کرے گی غزہ پٹی میں تو اسرائیل کہ اس حملے کو برداشت نہیں کر پائے گی فلسطین کی آرمی، کہہ لیجیے حماس کے لڑاکے، اور فلسطین تباہ و برباد ہو جائے گا، غزہ پٹی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ لیکن 15 دن سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور ابھی تک اسرائیل کی آرمی غزہ پٹی میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کر رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کیونکہ اسرائیل کی آرمی کو ڈر لگ رہا ہے کہ اگر زمینی سطح سے پیادہ فوج نے حملہ کیا غزہ پٹی میں تو بہت زیادہ نقصان ہوگا، اس میں ڈور ٹو ڈور لڑائی ہوگی اور پھر جو حماس کے لڑاکے ہیں جن کی ٹریننگ ہو چکی ہے، جو تربیت یافتہ ہے، وہ بڑی مضبوطی کے ساتھ حملہ کریں گے، کیونکہ ابھی جو حملہ ہو رہا ہے وہ ون سائیڈڈ ہوتا ہے۔ اسرائیل کے پاس جنگی جہاز ہے، ہیلی کاپٹر ہے، وہ جاتے ہیں، بم گراتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ حماس کے پاس ایسا ہتھیار نہیں ہے، ان کے پاس وہ میزائل نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ فوجی ہیلی کاپٹر کو گرا سکے، ان میزائلوں کو روک سکے۔ لیکن جب زمینی سطح کی لڑائی ہوگی تو کہیں نہ کہیں وہ بھی کھل کر کے مقابلہ کریں گے۔ پچھلے دنوں نیو یارک ٹائمز نے کچھ تصویریں بھی اپنے یہاں بنا کر کے شیئر کی تھی کہ اگر حملہ ہوتا ہے، زمینی حملہ غزہ پٹی پر، تو کس طرح کا نقصان اٹھانا پڑے گا اسرائیل کو، اور اس وجہ سے اسرائیل کی آرمی وہاں داخل ہونے کی کوشش نہیں کر رہی ہے۔ دوسرا سب سے بڑا ڈر یہ ستا رہا ہے اسرائیل کی آرمی کو کہ 200 سے زیادہ اسرائیلیوں کو قیدی بنا رکھا ہے حماس نے، اور اگر وہ سب اندر گئے تو کہیں نہ کہیں وہ سب خود مریں گے اسرائیل کے اپنے حملے میں۔ اس وجہ سے بھی اسرائیل حملہ کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔
अलक़ासाम ब्रिगेड के तर्जमान अबू उबैदा का ये बयान भी सामने आया है कि हमारे तरबियत याफ्ता मुजाहिदीन और लड़ाके इजरायली आर्मी का इंतज़ार कर रहे हैं गज़ा पट्टी में, क्योंकि उनको जो ट्रेनिंग दी गई है, उनकी जो तरबियत की गई है, तो उसकी मशक़ करने का और उस पर अमल करने का उनको पहली मरतबा मौका मिलेगा जब इज़राइल की आर्मी गज़ा पट्टी में दाखिल होगी। इसलिए हम शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। 19 दिन गुजर चुके हैं, इज़राइल की वन साइडेड बमबारी जारी है गज़ा पट्टी पर, इनके पास रोकने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन किसी न किसी तरह हमास के लड़ाके भी, हमास भी अपने शहरियों की हिफाजत कर रही है, इजराइल को जवाब दे रही है। अब ये सिलसिला कब तक आगे चलेगा कहना मुश्किल है। पूरी दुनिया की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है इजराइल पर जंगबंदी का, हमला को रोकने का, लेकिन इजराइल मानने को तैयार नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा तक की बात सुनने को इजराइल तैयार नहीं है, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि अमेरिका खुलकर इजराइल के आतंकवाद को, उसकी दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा है, बल्कि ख़ुद अपना हथियार फराहम कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी।